अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के मियाँ जावेद लतीफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली मुराद सईद के दरमियान होने वाली हाथापाई और गालम गलोच के बाद जहां PTI की जानिब से मियाँ जावेद लतीफ़ की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा किया जा रहा है, तो वहीं PTI के कप्तान ने मियाँ जावेद लतीफ़ के सोशल बायकॉट की भी हिदायत की है। इमरान खान का कहना है कि मुराद सईद ने जो किया वो कम है, मैं होता तो शायद इससे आगे चला जाता। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में पार्टी इजलास के दौरान ख्वाजा साद रफीक और जावेद लतीफ़ ने धुआंधार तकारीर की। जावेद लतीफ़ ने कहा कि जो बातें चल रही हैं वो हुई ही नहीं, गद्दार से मुताल्लिक जो कहा उस पर कायम हो। अगर शेख मुजीब और अल्ताफ हुसैन को गद्दार कहते हैं तो इमरान खान को क्या कहें। उन्होंने कहा कि जहन में रखें, मेरा नाम जावेद लतीफ़ है, अब जो आगे बढ़ेगा वो घर नहीं जाएगा। ताहम मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान मियाँ जावेद लतीफ़ ने एतराफ़ किया कि कल जो कहा गुस्से में कहा, लफ्ज़ मुनासिब नहीं थे, दोहराना नहीं चाहता। दूसरे मुल्क के खिलाफ बातें करें तो गद्दार हैं, लेकिन इमरान खान करें तो नया पाकिस्तान कह दिया जाता है। उनके बराबर खड़े विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि कौम जबर और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद करती है। कल इमरान खान ने मुराद सईद की हिमायत करके जलती पर तेल डाला। एक आदमी वजीर आजम बनना चाहता है और हर किसी की इज्जत उछालता है, उसके शर से उलमा, जनरल, जजेस और गैर मुल्की खिलाड़ी भी महफूज नहीं। फटीचर सियासत करने वाला अपने कारकुनों को कहता है मुखालिफिन पर पिल पड़ो। मुस्लिम लीग नून तो किसी सूरत जावेद लतीफ़ की नाजेबा गुफ्तगू पर माजरत करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती है। मिसाल मियाँ नवाज शरीफ की खामोशी है। माजी में भी पार्लियामेंट इजलासों के दौरान रुकने असेंबली नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। ज्यादा दूर नहीं, माजी करीब की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी की जानिब से अपने वजीर इमदाद पताफी को नुसरत सहर अब्बासी से मुआफ़ी मांगने की हिदायत की गई। गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया, जावेद लतीफ़ ने जो गुफ्तगू की, मुझे खुद अफसोस है कि मुझे वो गुफ्तगू सुननी ही नहीं चाहिए थी। जहाँ मर्दों की लड़ाई में औरतों को दरमियान में लाया जाता है और फिर इसे मर्दानगी कहा जाएगा, ये हमारे मुआशरे की कोई रवायत है या क्या है, इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जस्टिफिकेशन दोनों जानिब से किसी भी बयान की नहीं की जा सकती। अगर इमरान खान ये कहते हैं मैं होता तो इससे आगे जाता, या साद रफीक अगर ये कहते हैं कि जिस पर हमला किया गया क्या वो शाखे जैतून पेश करेगा, तो बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन किसी भी बात की नहीं की जा सकती। अगर एक गलत करे तो क्या दूसरा भी जवाब में गलत करेगा। ये भी कल से बड़ी बात की गई जो नून लीग की जानिब से थी कि उम्र का ख्याल और लिहाज करना चाहिए था। अगर उम्र का ख्याल और लिहाज करना चाहिए था तो जावेद लतीफ़ अगर अपने आप को किसी बुजुर्ग की जगह रखकर मुराद सईद के बात कर रहे हैं तो उनको गुफ्तगू करने से पहले 100,000 बार सोचना चाहिए था वो कैसी गुफ्तगू घर की खवातीन के लिए कर रहे हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से बाबर सत्तार, इरशाद भट्टी, मारवी सरमद साहिबा, अमजद शुएब साहब, मजहर अब्बास साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर में मेरे साथ हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए, जावेद लतीफ़ की बदज़बानी क्या वज़ीर आज़म की खामोशी हिमायत समझी जाए? हाँ और नहीं के दो ऑप्शन आपके सामने हैं। मैंने अपने इब्तिदाई में वो तमाम बातें जो कल से अब तक बयानात की सूरत में सामने आई आपके सामने रखी हैं, लेकिन नून लीग की लीडरशिप की जानिब से अब तक के इक़दामात और PTI की जानिब से जो कुछ कहा गया वो भी आपको बता दिया है। नियाजी साहब, क्या कहेंगे आप? जावेद लतीफ़ साहब ने जो कुछ कल कहा, वज़ीर आज़म क्यों इस कदर खामोश है? आयशा, पहली बात तो यह है कि वाक़तन जब हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है ये बात वो कह चुके हों, लेकिन हकीकतन हमारे इल्म में नहीं था जो आखिरी अल्फाज है। और मेरा ख्याल में जावेद लतीफ़ साहब ने अपना केस खुद ख़राब किया है। अच्छा खासा यहाँ सारे लोगों ने, बाबस्तार जैसे बंदों ने उनको बड़ा मार्जिन दिया और इस चीज़ को हर लिहाज ने किसी तरीके से एंडोर्स नहीं किया जो PTI के मेंबर असम्बली हैं उनकी बात को। अब जो बात बाद में, मैं यहाँ से उठ के गया डिनर पे, तो वहाँ जिन लोगों ने देख रखा था प्रोग्राम, हमारे बड़े बड़े वहाँ पे मीडिया के स्टालवार्ट्स बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये पता कि जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा है। उस वक्त भी उन्होंने फिर बात वहाँ पे खुली कि उन्होंने ये बात कही है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुदकुशी की है, अपने साथ ज्यादती की है। एक ऐसा केस था जिसमें उनकी जितनी एक्सेसेस थी या जितना उन्होंने कसरत से कोई बदज़ुबानी की होगी वो सारी कंडोन होती नज़र आ रही थी जब मुराद सईद ने उनके ऊपर असॉल्ट किया या उनको फिजिकल असॉल्ट किया। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह कि जी एक क्राइसिस तो है, पूरा आवे कावा बिगड़ा हुआ है सोसाइटी के अंदर। जो हमने ये सारों के लिए अच्छे नॉर्म्स रखते हैं, लेकिन अपने तौर पे जब आते हैं तो इन्हीं नॉर्म्स की हम धज्जियां उड़ाते देखते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। इमरान खान साहब ने सितंबर 2012 में जो बड़ा मुझे सोशल मीडिया पे फौरन चल रहा है और बड़ी आम हुआ है, उसने कहा था कि मुझे पता है कि ये जो नून की या जिनकी भी है असेंबली की ख्वातीन मेंबर बनती हैं वो कैसे बनती हैं, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ है।
لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سہولت کے مطابق جب چاہتے ہیں گندی غلیظ زبان کو عام کرتے ہیں. اور یہ لوگ کیونکہ آئیکن ہے، پولیٹکس میں ہے، کسی طریقے زیب نہیں دیتا. مجھے کسی نے بتایا جی کہ جب یہ وہاں پہ تکرار ہوئی اسمبلی میں، غدار ہونا میں حقیقت سمجھتا ہوں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. یہ پہلے نواز شریف کو 3 مہینے 4 مہینے پہلے غدار کہتے رہے، اگر عمران خان کو کہہ دیا ان کو غصہ کر کے جواب دے دینا چاہیے تھا. اس کے اوپر وہاں پہ بھی ایک دھکم پیل ہوئی، وہاں پہ بھی گالم گلوچ ہوئی، اور وہاں پہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے گالیاں دے رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہے کسی طریقے سے ان کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا. میری نون لیگ سے گزارش ہے اور نواز شریف صاحب وغیرہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو ہر صورت میں پینیٹیو ایکشن لینا پڑے گا اور مثال قائم کرنی پڑے گی. اور پی ٹی آئی کو نہ دیکھیں وہ غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہیں یا سنجیدہ کرتے ہیں ان پہ چھوڑیں، لیکن ان کو کوئی پرنسپل سیٹ کرنا پڑے گا. اور جاوید لطیف صاحب نے جو بات کہی ہے، اگر ان کو خود ہی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو، جیسے پرویز رشید صاحب نے ایک موقع پہ جب ان کی کوئی تحقیقات ہوئی علیحدہ ہو گئے، ان کو اپنے آپ کو بیک سیٹ پہ اپنے لینا پڑے گا. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں، وزیر اعظم کی خاموشی حمایت سمجھی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حمایت تو میں تب دیکھوں گا، مجھے 2 دن کسی کو میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی میں ایسے عائشہ بڑی غلط آپ بات کر رہے ہو کہ آج ہی فیصلہ کریں. 2-3 دن تحقیق کریں، ہر چیز کو وے اپ کر کے دونوں پہلو کو دیکھیں، لیکن ایکشن ضرور لیں، حمایت نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں حمایت، وزیر اعظم نے اگر حمایت کی تو وزیر اعظم اپنے آپ کو بہت بڑا ان کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لینا چاہیے اور 2 دن کا ٹائم دے رہے ہیں کہ نون لیگ اس پہ یا 2 دن کے اندر ایکشن لینا چاہیے. بابر ستار صاحب، یہ مجھے بڑا اس پورا معاملے کو سن کے سوال کرنے کو دل کرتا ہے، اب اس سوال کے علاوہ کہ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے ہمارے معاشرے کا، عزت، غیرت، مردوں کے جھگڑے، ہر چیز عورت سے کیوں ایسوسیٹ ہو جاتی ہے کہ عورت کو بیچ میں لے آتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے، جو اس جگہ موجود نہیں. چاہے عزت ہے، چاہے غیرت ہے، چاہے مرد جھگڑ رہے ہیں، کچھ کریں، عورت ضرور درمیان میں آئے گی. یہ کوئی ہمارے معاشرے کی کس قسم کی سوچ ہے؟ جو پڑھے لکھے لوگ پہنچ رہے ہیں اوپر اسمبلیوں میں، ان کا بھی یہی حال ہے. تو کس طرح ڈیفرنس کریٹ ہوگا اور آنے والی نسل کو کیا دے کے جائیں گے یہ سب؟ عائشہ، یہ مجھ سے بہتر آپ چونکہ عورت ہیں، آپ آئی گیس ایکسپلین کر سکتی ہیں. میرا تو ایک آؤٹ سائڈر کا پرسپیکٹیو ہے، لیکن ہم نے 2-3 دن پہلے یہ ویمنز ڈے پہ جب بات چیت کی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہاں پہ عورتوں کو ہم کموڈٹی سمجھتے ہیں اور اکارڈنگلی ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں. اگر کسی کا آنر ہے تو وہ بھی ایسوسیٹڈ، آدمی کا آنر بھی ایسوسیٹڈ عورت سے ہے تو اسے ضرور بیچ میں لے آئیں. اس سارے قصے میں بھی سب سے بڑی کیجولٹی تو وہ خواتین ہیں جن کا بیچ میں ذکر آیا، اور اسی طرح سے آ جاتا ہے ذکر. آپ نے کسی کو گالی بھی دینی ہو تو آپ عورتوں کو ایسوسیٹ کریں گے، آپ نے برا بھلا کہنا ہو. دیکھیے میرے خیال میں نیازی صاحب نے کہا، ہم نے تو نہیں سنی تھی یہ بات جو انہوں نے کہی. میرے خیال سے یہ بات بعد میں ہوئی، اس کی وجہ سے جو اسالٹ کیا مراد سعید نے وہ بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، یہ بات کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا زیادہ بڑا ایشو دیکھیے ایک الزام تراشی کی عادت ہے. ایک تو عورتوں کا سٹیٹس اور کموڈٹائزیشن وہ ایک بات ہے، ایک ہمارے پولیٹیکل کلچر میں جو ہم نے کل بات کی پولرائزیشن کی کہ غلاموں کی طرح پارٹی کے ممبران ریلیٹ کرتے ہیں اپنے پارٹی ہیڈ سے، وہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس مرضی پہ جس طرح مرضی کا آپ الزام لگا دیں. اب دیکھیے کہ آپ نے ایک الزام لگا دیا، ایک خوفناک گھنونا الزام لگا دیا کسی کے اوپر، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہیں سے سنی سنائی بات. یہی چیز یہ آنر کوڈ پہ بھی ہم کرتے ہیں، یہ کسی کو اگر ہم نے ڈکلیئر کرنا ہو کہ وہ ٹریٹر ہے تو ہم اس پہ بھی کرتے ہیں. اگر موریلٹی کی بات بھی ہو گئی، ریلیجن کے اوپر بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ مرتد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس کا بندوبست کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کے سے کانسیکوینسز کریٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ دوبارہ سے لے دے کہ میں چونکہ وکیل ہوں تو مجھے ڈیفیمیشن والی بات آتی ہے کہ یہ کوئی کسی پہ آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائے میڈیا پہ آ کے آپ کسی کو ملائن کر دیں اور اس کے کوئی کانسیکوینسز نہ کریٹ ہوں. تو یہ بہت سارے ایونٹس جو ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، بے شک وہ چینلز کی لڑائی ہو، بے شک وہ بلاسفمی کے الزام ہو، بے شک باقی چیزیں ہوں، ٹریٹر کسی کو کہنا ہو، پیچھے یہ بات ہے کہ
کسی فیکٹ کے بیسس کے باوجود بغیر آپ ایک الزام لگا دیتے ہیں اور وہ پھر سٹک کرتا ہے, اس کے کانسیکوینسز کریٹ ہوتے ہیں. اس چیز کے کانسیکوینسز, اگر کل ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے اسالٹ کا, تو ہر صورت ڈیفیمیشن کا سوٹ ہونا چاہیے پی ایم ایل این کے ایم این اے کے اوپر. اور میرا جواب ہاں میں ہوگا, اگر پرائم منسٹر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے تو بالکل انڈورسمنٹ سمجھا جانا چاہیے اسے. ٹھیک, اور پی ٹی آئی آگے بڑھ بھی رہی اس معاملے پہ. بابر صاحب جو آپ بات کریں, امجد شعیب صاحب, جاوید لطیف صاحب نے خود کہہ دیا کہ غیر مناسب یا نامناسب الفاظ کا استعمال کیا, اور ساتھ ہی پھر ان کا دفاع بھی کیا. وہ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا, مطلب ان کو پھر ضرورت تھی وہ بات دہرانے کی اور سچ اور جھوٹ پہ گئے, نامناسب بھی کہہ رہے ہیں اور پھر دفاع بھی کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اور کیا آپشن لیں گے وزیر اعظم کی خاموشی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے دکھ کی بات ہے کہ انتہائی غیر شائستہ گفتگو اور بازاری گفتگو کی گئی. دوسری طرف سے ریئیکشن جو وائلنٹ تھا وہ بھی وہ پہلے آیا, وہ کنڈیمنیبل تھا, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ جب واقعہ ہو گیا تو اس نے سارا کچھ بھلا دیا ہمیں, کیونکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے صرف کسی جس کو ہم گالی گلوچ کرتے ہیں اسی کی ماں بہن ہے, باقی کسی کی نہیں ہے. انسان کو اپنا بھی کچھ یاد رکھنا چاہیے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ شائستگی اٹھ گئی وہاں سے, اور یہی پارلیمنٹ کے وقار کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے, اس سے پارلیمنٹ کا وقار بہت کم ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں. پہلے کبھی انہوں نے کسی ایم این اے کو اپنے روکا ہے یا اس کا کبھی ہوا؟ عابد شیر علی کی گفتگو آپ سن لیجئے, آپ طلال چودھری کی گفتگو سن لیجئے, خواجہ آصف صاحب کے بھی بعض بیانات آپ دیکھ لیں. تو مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی پرائم منسٹر صاحب نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہو. اگر ماضی میں ایسا نہیں ہے کبھی, تو پھر آج تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا انقلاب واقعہ ہو جائے گا کہ جس سے پرائم منسٹر کی سوچ بدل جائے گی یا ان کے اعمال بدل جائیں گے. تو میرے اپنے خیال میں اس کا نوٹس بڑا جلدی لیا جانا چاہیے تھا. یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کو فوری طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اور پرائم منسٹر کا ریئیکشن بالکل اسی طرح جس طرح کہ سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بلاول کا آیا, بلاول بھٹو کا یا زرداری صاحب نے ریئیکشن دیا اور پٹافی کو فورسفلی معافی مانگنی پڑی. یہ چیز یہاں پہ ابھی نظر نہیں آتی. تو یوں لگتا ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ وقت کی گرد میں یہ چیزیں دب جائیں اور پھر اسی طرح معاملات چلتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی نہ کسی شکل میں مجھے پرائم منسٹر کی رضامندی نظر آتی ہے. امجد شعیب صاحب ہاں کو آپشن لے رہے ہیں, اور ماضی کی مثالیں عابد شیر علی, طلال چودھری, خواجہ آصف کا نام لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے خاموشی رہی تو کیسے امید کی جائے کہ اب کچھ سوچ بدلے گی. ماروی سرمد صاحبہ, کل جب یہ معاملہ سارا شروع ہوا تو نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ آپ کے قائد کی تربیت ہے جس کے باعث یہ ہو رہا ہے, اپنے قائد کو عقل سکھائیں. اور پھر کچھ ہی دیر بعد, کچھ ہی لمحوں بعد, کچھ ہی گھنٹوں کے اندر خود نون لیگ کے ایک سینئر رہنما ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ دوسروں کو عقل دینے کی بات کرنا اور تربیت پہ سوال اٹھانا اور خود اپنی جانب سے اس طرح کی باتیں فوری طور پر سامنے آ جانا. کیا کہیں گے اس پر, اور وزیر اعظم کیوں اس قدر خاموش ہیں؟ مریم نواز شریف بہت ہوتی ہیں ایکٹیو ٹویٹر پر, ہمیں نئی صورتحال دکھائی دیتی کہ اوپر سے کوئی جواب آئے پوری صورتحال کو لے کر. بہت شکریہ عائشہ. دیکھیے یہ جو جس پارٹی کا سے تعلق ہے جاوید لطیف صاحب کا, ان کا ریکارڈ جو ہے, ان کی ہسٹری جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے خواتین جو ہیں ان کی سیاست کا کولیٹرل ڈیمیج رہی ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, تھوڑے چند مہینے پہلے چلے جائیے, خواجہ آصف صاحب کے آپ کو بازگشت سنائی دے گی, ان کی جو انتہائی نامناسب گفتگو تھی پی ٹی آئی کی, ہماری بہت محترم ممبر پارلیمنٹ ہیں شیریں مزاری صاحبہ, ان کے بارے میں. اور آپ ذرا ماضی میں پہلے چلے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کیا کس قسم کے پوسٹر چھاپے گئے, تصویریں ہیلی کاپٹروں سے گرائی گئی, کیا کیا باتیں نہیں کی گئیں. شیخ رشید صاحب اس وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے اور انہوں نے کس قسم کے الفاظ اور کتنی گھٹیا گفتگو جو ہے وہ بی بی کے بارے میں کی گئی, ان تمام خواتین کے بارے میں کی جاتی رہی. اور آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیے تو بیگم رانا لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح صاحبہ سے یہ اس وقت کا ریکارڈ بھی اگر نکالیں ان کے بارے میں کیسی نامناسب گفتگو ہوتی تھی, یہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہماری سیاست جو ہے یہ بہت ہی ماچو اور بڑی میسکولن اور انتہائی غلیظ رہی ہے جہاں تک خواتین کا مسئلہ ہے.
जहाँ तक हिमायत का ताल्लुक है तो मुझे आप बताएं किस पार्टी ने आज तक अपने मेंबरान की सरजनिश की है इस किस्म की हरकत पर, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हालिया मिसाल हमें नजर आई, जिसका जिक्र अभी अमजद शुएब साहब भी करे थे। पिताफी साहब को जो है सख्त सुस्त कहा गया पार्टी में ही, और पीपल्स पार्टी की अपनी खवातीन खड़ी हुई इस मसले पे। लेकिन हमें और किसी पार्टी में, ये जो खासतौर पर राइट विंग की पार्टियां हैं जिनमें पीटीआई भी बदकिस्मती से शामिल है, इनमें हमें ये नजर नहीं आता है। इमरान खान साहब जो हैं वो तो खुद खवातीन के बारे में जिस किस्म के ख्यालात रखते हैं, उनकी अपनी एक ट्वीट 2012 की मौजूद है जिसमें उन्होंने फरमाया कि कौमी असम्बली में जिस तरह से मेंबरान बनती हैं ये खवातीन हमें मालूम है, तो ज़रा हमें भी बताइए कि आपने किस तरह बनाया अपनी खवातीन को मेंबरान। तो ये इंतहाई मेरा ख्याल है घटिया और लचर पन जो है हमारी सियासत का एक भयानक चेहरा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। हम 2017 में बैठे हुए हैं, ये चीज़ें इससे आगे मूव ऑन करें। खवातीन जो है वो जीती जागती इंसान है, ये आपका कोलेटरल डैमेज नहीं होनी चाहिए। हिमायत जो है, जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब अगर इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा बात नहीं करेंगे, ख्वाजगान जो है वो इस किस्म की फजूल किस्म की माफी में साथ खड़े रहेंगे जो माफी किसी तरह से भी नहीं थी, तो इसको हिमायत ही समझा जाएगा। इमरान खान साहब ने तो हिमायत कर दी ना, स्लैब की हिमायत इमरान खान साहब की तरफ से तो आ गई, बड़ी वाज़ेह। तो मैं कंडेम करती हूँ खान साहब को भी, और मैं कंडेम करती हूँ नवाज लीग को, पूरी की पूरी नवाज लीग को, और खास तौर पे मुझे बहुत मायूसी हुई है नवाज लीग की खवातीन से। उन्हें खड़े होना चाहिए था, मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट आना चाहिए था, और सिर्फ ट्वीट की बात नहीं है, इन सब खवातीन को खड़े होना चाहिए। एक खातून की खवातीन की इज्जत का मसला है, और अगर हम ऐसी पार्लिमानी कॉकस जो है खवातीन की, वो किस दिन काम आएगी? अगर वो आज खड़ी नहीं हो सकती तो फिर उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि तरफ जाएंगे। मजहर अब्बास साहब, जो मारवी साहिबा बात कर रही है, सियासत का ये भयानक चेहरा, ये जो हमारी माचो सियासत है, ये कभी खत्म होगी कि औरत को हमेशा कमोडिटी के तौर पर यूज किया जाएगा? वजीर आजम ऐसी खामोशी रखेंगे? जी, मेरा जवाब भी हाँ में है। देखिए, मुझे ताज्जुब है कि जावेद लतीफ साहब मुराद सईद को अपना बेटा कह रहे हैं, और उस लिहाज से अगर देखें तो मुराद सईद की बहनें उनकी क्या होती हैं। अगर मुराद सईद उनके बेटे की तरह है तो इसका मतलब है उसकी बहनें उसकी बेटियों की तरह होनी चाहिए। जो जुमला उन्होंने अदा किया है वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। 1 घंटे के अंदर नवाज शरीफ साहब का रद्द अमल आना चाहिए था। जिस वक्त टेलीविजन पे सुना था मरियम नवाज का रद्द अमल आना चाहिए था। देखिए, मरियम नवाज के खिलाफ भी बहुत ही घटिया किस्म की कैंपेन हुई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज अगर जावेद लतीफ साहब और उनके कोई लीडर किसी दूसरी खवातीन के बारे में इस तरह कहें तो आप चुप हो जाएं, कि आप कहेंगे जी ये चीज बैलेंस हो गई एक तरीके से। कतई तौर पे नहीं हो सकती। अगर वो काबिल मजम्मत अमल था तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। उसकी दूसरी वजह भी है कि आपका झगड़ा मुराद सईद के साथ था, आपका झगड़ा मुराद सईद की फैमिली के साथ नहीं था। तो मेरा ख्याल है ये जिस तरीके से हम स्पोर्ट्स में अक्सर कहते हैं, हॉकी में, कि वो फुटबॉल में बाज़-औक़ात अपनी टीम का खुद ही गोल कर लेते हैं, ये जावेद लतीफ साहब ने जो हरकत की है इस पे इनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जानी चाहिए, यानी खुद पार्टी मेंबरशिप सस्पेंड हो जानी चाहिए। और जिस तरह मारविया भी कह रही थी, अभी हाल ही में आप देखें कि अभी पिताफी वाला वाक़े के बाद जब जरदारी साहब इरफानुल्लाह मरवत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाने के लिए उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनकी एंट्री सिर्फ आसिफा भुट्टो और बिलावल और बख्तावर के उन बयानात की वजह से रुकी, जिसमें क्योंकि उन्हें पता था कि माजी में इनके बारे में इन पे क्या इल्जामात लगाए जा चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छी मिसालें इस हवाले से कायम की। मुस्लिम लीग नून ने 2 दिन पहले पंजाब असेंबली में उज़्मा बुखारी साहिबा ने किस तरीके से रिएक्ट किया था अपने वजीर के खिलाफ, वो बहुत पॉजिटिव था। अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उस वजीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, या उस वजीर से इस तरीके से माफी नहीं शहबाज शरीफ ने दिलवाई। तो मेरा ख्याल में ये जो अमल है, ये किसी भी तरीके से मुराद सईद का वाकया तो फिर बहुत छोटा हो जाता है जब आप किस तरह की बात कर देते हैं। इमरान खान साहब ने, क्योंकि मुराद सईद का वाकया पहले इमरान खान ने जिस तरीके से मुराद सईद को डिफेंड किया, मेरा ख्याल है उस तरीके उन्हें जावेद लतीफ को टोटली कंडेम करना चाहिए और उसके खिलाफ वो डिफेमेशन का भी करना चाहिए, हर चीज करना चाहिए। लेकिन आप इंस्टिगेटिंग वायलेंस जो है वो बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की अब तक खामोशी
سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ اس معاملے پہ کوئی بھی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے جاوید لطیف۔ ارشاد بھٹی صاحب، سب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے وزیر اعظم کی خاموشی کے پیچھے کیا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے کیا جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا یا گالی دی تو جواب میں ویسی ہی کارروائی یا اس سے بھی آگے جا کے جواب دیا جائے، کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ جی پہلے تو عائشہ بات یہ ہے کہ آج میں تو کنونس ہو گیا ہوں کہ مراد سعید نے کم کیا ہے، کیونکہ یہ تو وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب جس علاقے سے ہیں اس علاقے میں تو اس طرح کی ہر روز غیرت کے نام پہ یا اس نام پہ ہوتے، تو یہ مراد سعید اور عمران خان کا جو رد عمل ہے یہ میرا خیال سے تہذیب کے دائرے میں ہے۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میرا خیال سے اس سے زیادہ کرتا۔ دوسری بات ہے کہ دھاندلی سے استعفے تک یا لانگ مارچ سے دھرنوں تک، چونکہ تحریک انصاف کی جو زبان رہی ہے یا جو تحریک انصاف کی سیاست رہی ہے، تو اس میں مجھے اس کو لے کے تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور یہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ فطری تھا رد عمل وزیر اعظم کا۔ وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا اگر آپ پیچھے میں لے جاؤں تو وہ وزیر اعظم صاحب جو تحمل اور برداشت اور ملکی مفاد میں پاکستان توڑنے پر فخر کرنے والے اور مسلمانوں کے قاتل نریندر مودی کی طریقے حلف برداری میں چلے جاتے ہیں، جو مودی ان کے گھر سے ہیپی برتھ ڈے کر کے نکلتے ہیں، وہی میاں نواز شریف جب دھرنوں کے بعد تحریک انصاف واپس اسمبلی میں آتی ہے تو شاہ محمود قریشی کی تقریر شروع ہوتے ہی اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہی تقریر ختم ہوتی ہے اگلے ہی لمحے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا نہیں، لیکن باقی بات یہ ہے کہ یہاں میں پھر بھی ان سارے اختلافات اور ان ساری بد زبانیوں اور ان ساروں سے شریف فیملی ایک وزادار فیملی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، مذہبی فیملی ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو کنزرویٹو کہتے ہیں، تو میں توقع کر رہا تھا کہ مریم صاحبہ کا ٹویٹر بریگیڈ بھی سرگرم عمل ہوگا اور میاں صاحب اس پہ ایکشن لیں گے اور اس پہ آئیں گے اور اس پہ سارا کریں گے، اور میں اب توقع کر رہا ہوں کہ سوموار کو نواز شریف صاحب اسمبلی میں آئیں کہ یہ نہ صرف پارلیمنٹ کی توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے، خواتین کی توہین ہے، میری بھی توہین ہے، لہٰذا میں ان کو جاوید لطیف صاحب کو اسمبلی کی رکنیت اور پارٹی رکنیت سے معطل کرتا ہوں، نکالتا ہوں، باہر بھیجتا ہوں، تو تب یہ بات بنے گی، ورنہ یہ آج یہ ہوئی ہے، کل تحریک انصاف یا ان کے تو بہت سارے لوگ ہیں، اور بڑی چیزیں آ جائیں گی اسمبلی میں، پھر کیا کیا جائے گا، لہٰذا آج باندھنا چاہیے، اور یہ مجرمانہ غفلت ہے وزیر اعظم کی خاموشی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ برابر کے شریک ہیں اس میں۔ ٹھیک، آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی ہمارے سوال کے جواب میں 5 آپشن ہاں میں آئے، اور وزیر اعظم کی خاموشی کو ان کی حمایت ہی سمجھا جائے گا، جبکہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت دینا چاہیے، وہ 2 دن میں ایکشن نہیں لیتے تو پھر اسے ہاں ہی سمجھا جائے، لیکن جسٹیفائی بالکل نہیں کیا جا سکتا کسی ایک کی بات کو کسی دوسرے کی بات کے ساتھ، کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جائے یا گندگی کا جواب گندگی کی صورت میں دیا جائے، اسے بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر اس ملک کے اس معاشرے کے مردوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے رویے آنے والے مستقبل کو طے کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں، لیکن پھر بھی اگر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ سب کچھ کرنا ہے تو خدا را اس ملک کے اس معاشرے کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو درمیان میں لائے بغیر اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے اپنے بل پر کھڑا ہو کر بات ضرور کیجئے۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اگلے موضوع پر، سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہی، پینل کیا کہتا ہے جان سکیں گے اس بریک کے بعد۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات کریں گے ایک اور اہم معاملے پر۔ حکومت انٹرنیٹ بالخصوص سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر موجود گستاخانہ مواد کو مؤثر طریقے سے بلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اگر سوشل میڈیا نے تعاون کرنے سے انکار کیا تو تمام سوشل ویب سائٹس کو مکمل طور پر بلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران کیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر غور کیا گیا۔ گزشتہ ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سربراہی میں مقدس ہستیوں کی شان میں سوشل میڈیا پر گستاخی کے حوالے سے دائر درخواستوں کی یہ سماعت جاری ہے۔ عدالت نے مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کے حوالے سے حکومت پاکستان سے بار بار استفسار کیا ہے کہ اب تک متنازع اور توہین آمیز مواد کی روک تھام کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے یا کیوں گریزاں ہیں۔
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद शाया करने वालों का नाम ECL में डालने का हुक्म भी जारी कर चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हो चुका है। सोशल मीडिया जदीद दौर का एक ऐसा हथियार है जो रियासत की गिरफ्त की पहुंच से बाहर है। मुतनाज़ फिल्म और कार्टून की वजह से पाकिस्तान भर में यूट्यूब की बंदिश से कौन वाकिफ नहीं। सोशल मीडिया जहां शऊर और आगाही फैलाने का अहम जरिया है, वहीं इसका मनफी इस्तेमाल पाकिस्तान जैसे नीम खानदा मुआशरे में खतरनाक रुझानात को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि खाना मवाद की रोकथाम और नफरत अंगेज मवाद को खत्म करना, बंद करना क्या मुमकिन भी है? सबसे अहम सवाल यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे ये तमाम रोकथाम मुमकिन हो सकती है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की रोकथाम में नाकामी क्यों हो रही है? फोरम ओपन करेंगे, ऑप्शन हमारे पैनलिस्ट देंगे कि किस तरीके से मुमकिन किया जा सकता है। क्या हुकूमत किसी ऑल्टरनेट पर काम कर रही है? क्योंकि आपको याद है 4 साल तक यूट्यूब बंद रही, लेकिन हमें ऑल्टरनेट दिखाई नहीं देता है। नाकामी क्यों है? अमजद शुएब साहब। देखिए, सोशल मीडिया पे जब कहीं किसी गैर मुल्क से कोई ऐसी चीज आती है तो उसके ऊपर तो हमारे मुल्क में जुलूस निकलने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी मजम्मत करने के लिए रैलीज और जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो हुकूमत ने उसका नोटिस नहीं लिया। कहने की बात यह है कि यहाँ अगर यही सिलसिला चल निकले जलसे जुलूस का और यहाँ पे ये एक सूरत इख्तियार कर जाए जिससे इंतशार फैले, तो आप सोचिए कि वो हमारी सोसाइटी के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर हुकूमत रिएक्ट नहीं कर रही और उसने कुछ नहीं किया तो लाजमी बात है कि मुमताज़ कादरी यहाँ फिर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। क्या हमारा माशरा, हम लोग, क्या ये हमें ये सूट करता है कि हम इस तरह के हालात अपने मुल्क में पैदा होने दें? दूसरी तरफ चीज़ ये है कि एक मैसेज जाता है, क्या ब्लास्फेमी का किस्सा या लॉ वो सिर्फ क्रिश्चियंस को पकड़ने के लिए है, उनको मारने के लिए है? कोई और अगर करे तो उसका नोटिस न लिया जाए? कता नज़र मेरे अपने जज्बात के कि मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा दुखी हूँ कि ये इस तरह के हालात और पाकिस्तान में बैठे ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे जो और खदशा और ख़तरा है वो ये है कि हुकूमत की ये नाकामी कहीं यहाँ बहुत बड़े इंतशार का बायस ना बने। ऑलरेडी कल एक उलमा की मीटिंग हुई और उन्होंने इसको कंडेम किया। अगर कल को ये लोग सड़कों पर निकल आए, मुझे याद है वो वक्त जबकि किसी ज़माने में PNA ने मूवमेंट चलाई थी और सिर्फ एक नारा लगा था निज़ाम मुस्तफ़ा का, और हर जगह फौज में भी बगावत हो गई, फौज ने फायर करने से इनकार कर दिया, लोग गोली खाने के लिए सड़कों पे निकल आए। ये चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि मजहब एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लोग अपनी जान देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। ठीक। इसका हल अगर आप ये नहीं करते कि आपसे ये बंद नहीं हो रहे इनके पेजेस वगैरह जो उन्होंने खोले हुए थे, तो पहली बात यह है कि ब्लास्फेमी पे पकड़ के तहकीकात करके उसी तरह सजा देनी चाहिए जिस तरह आप क्रिश्चियंस को देते रहे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपकी सोसाइटी में भी मुनाफरत रहेगी और ये फितना भी बढ़ेगा जो कि हमारे अमन को तबाह करेगा। हम पहले टेररिज्म से टकरे मार रहे हैं, हमारे लिए मसाइल पहले बेशुमार हैं। पहले देखा यूट्यूब बंद रही इतना अरसा, हम नाकाम क्यों हैं? क्या हम इतना नाकाम ये है कि पहले नोटिस नहीं लिया, जिससे मुझे यूं लगता है कि हुकूमत के अंदर इस चीज का इदराक नहीं था, उनको फहम नहीं थी, उनको सोच ही नहीं आई कि ये मसला बहुत बड़ा रुख ले सकता है। हम दूसरों पे तो इल्जाम लगाते हैं कि जी वो इसको उछाल रहे हैं, ब्लास्फेमी का आड़ ले रहे हैं, लेकिन ये चीज है ही ऐसी कि बाहर निकली तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देगी। अब्बास साहब, नाकामी क्यों है इस मवाद की रोकथाम के लिए? हम बाहर के जो मवाद आ रहा है क्या उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते? फेसबुक से कहा गया, उन्होंने नहीं वो मवाद हटाया। हमारी कम्युनिकेशन नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, या हम जानते नहीं किस तरीके से होगा? क्या ऑप्शन देंगे आप? कानून पे अमल ना करना। देखिए, हमारे यहाँ कानून पे अमल जारी है ही नहीं। हम आइन में चीजें दर्ज कर लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते। तो आइन और कानून पे अमल करना जो है ये रियासत वक्त की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। ये आपका कानून है, तौहीन रिसालत के कानून पे अमल करना जो है, उसकी अगर किसी पे इल्जाम लगा है उसकी तहकीकात करना, उसकी तहकीकात के नतीजे में अगर आपके पास ये चीज आती है कि ये इल्जाम दुरुस्त है, उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना, प्रोसिक्यूशन करना और जो है उसको सजा दिलवाना, ये हुकूमत का काम है, ये किसी और का काम नहीं है, ये हुकूमत वक्त का काम है। तो हम बारहा इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसमें
جس میں یہ چیزیں آئی ہیں سامنے، جس طرح ابھی امجد شعیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو میٹرز ہیں. اس پہ بھی اگر حکومت وقت جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتی ہے یا اف اور بٹس استعمال کرتی ہے. پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب جیسی یہ چیزیں آئی تھی اس کی تحقیقات کے لیے آپ کو اس وقت جی آئی ٹی بنانی چاہیے تھی. آپ جی آئی ٹی بناتے، تحقیقات کرتے، کس حد تک یہ الزام درست ہے، کس حد تک غلط ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں قانون پہ جو ہے عمل نہ کرنے کے بہت ہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں، اور یہی ہماری بنیادی پرابلم رہی ہے مختلف اس میں. ہم آئین پہ اگر آپ دیکھ لیں، آپ اس سے ہٹ کے بھی دیکھ لیں، آئین کی کتنی خلاف ورزیاں ہیں. یعنی آپ شروع سے اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ سینسز اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے لوکل باڈیز اٹھا کے دیکھ لیں، ساری چیزیں سپریم کورٹ کے تھرو ہو رہی ہیں. ساری چیزیں عدالت کا حکم آتا ہے تو ایف آئی اے ایکٹیو ہو جاتی ہے، عدالت کا حکم آتا ہے تو انٹیریئر منسٹری ایکٹیو ہو جاتی ہے، عدالت کا حکم آتا ہے تو پی ٹی اے ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو یہ بیسکلی قانون پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. سینسٹیو میٹرز ہو یا کوئی دوسرا میٹر ہو، اس میں قانون پہ عمل نہ کرنا جو ہے اس کے نتائج سے میرا خیال ہے حکومت قانون پر عمل نہ کرنا اس ناکامی کی وجہ ہے. بابر ستار صاحب، آپ کی آپشن. عائشہ کمپلیکس ہے کام اس سے زیادہ تھوڑا سا. دیکھیے بلینز آف پیجز روز بنتے ہیں. یہ اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی بازار میں کھڑا ہو کے شور مچائے تو آپ اسے پری ایمپٹ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ جب وہ کوئی غلط بات کر دے تو آپ اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ بنا سکتے ہیں، پہلے نہیں بنا سکتے، روک نہیں سکتے. ساری دنیا سے لوگ بیٹھ کے یہ پیجز بنا رہے ہیں. یہ ویب سائٹس جو ہیں یہ پاکستان میں ہوسٹ نہیں ہوتی. اب یوٹیوب کے ساتھ کیا پرابلم تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ وہ لوکلائزڈ ورژن نہیں تھا اس کا. تو آپ کو یہ کہنا خالی کہ جی سارے انٹرنیٹ کے اوپر بند کر دیں، نہیں. اس کی ایک تو یہ کہ آپ پراکسیز کے تھرو پھر بھی ایکسس کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ویب سائٹ بند بھی کر دیں تو جب یوٹیوب بند تھی آدھا پاکستان پھر بھی یوٹیوب کو استعمال کر رہا تھا. تو آپ یعنی کیا پھر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے بند کر دیا کیونکہ ایکسس تو پھر بھی اویلیبل ہے. اب امریکہ میں، جرمنی میں، کسی دوسرے ملک میں، انڈیا میں بیٹھ کے کوئی بندہ ایک ویب سائٹ چلا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کا؟ سو ایک تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے لمیٹیشنز ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ انہیں آپ بین کر دیں، اگر آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں یہ بتاتے ہیں، ان کی پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں، آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہاں پہ یہ انلیگل سپیچ ہے، یہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشنلی پروہیبٹڈ سپیچ ہے، پھر آپ انہیں لکھ سکتے ہیں اور وہ اس مواد کو ریموو کر سکتے ہیں. تو پھر باقی ساری دنیا میں بھی وہ مواد ریموو ہو سکتا ہے. ورنہ تو ایک ویب سائٹ کو بلاک کرنے کا خالی مطلب یہ یوٹیوب بند کر دیں جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، باقی ساری دنیا میں وہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کس طرح سے اسلام کی سروس کر رہے ہیں آپ کہ باقی دنیا میں بھی تو مسلمان موجود ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو انفلوئنس کریٹ کرنا ہے ہمیں انٹرنیشنلی، کیونکہ یہ واقع یہ اسلاموفوبیا یہ باقی چیزیں ہوتی رہی ہیں. ہمیں دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ بھی اپنے قانون میں یہ چیز ڈالیے کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے تاکہ دنیا کے قوانین کے مطابق اسے روکا جا سکے. اور ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے ساتھ. اور یہ سارے جو بڑے اسپیشلی فورمز ہیں، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گئی، گوگل، باقی ان کے ساتھ انگیج ہو کے تاکہ ہم ان کی پالیسیز کو انفلوئنس کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم برا بھلا کہیں. یہ چیز آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، دو آپشنز دے رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ کہ ٹیکنالوجی لمیٹیشن ہے ایک، اور دوسرا ہمیں اثر بنانا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، نہ کہ بین کیا جائے تاکہ دنیا بھر کے مسلمان اس مواد سے دور رہ سکیں اور اس کو بند کیا جائے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ماروی سرمد، نیازی صاحب، ارشاد بھٹی کیا کہتے ہیں، کیوں ناکامی ہو رہی ہے اس معاملے پر، آپ جان سکیں گے اس بریک کے بعد. سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے، ارشاد بھٹی صاحب؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان میری یہ چونکہ بنیاد کا مسئلہ ہے، میری اپنا مسئلہ ہے لگتا ہے مجھے، اور امام الانبیاء اور ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہ جان بھی قربان ہے ایز اے مسلم، ہماری جانیں بھی قربان. اسی طرح دوسرے تمام جو ہمارا مذہب ہے، ایک قرآن ہے، ایک اللہ ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ اس سیم دوسری طرف یہ کچھ چند نفسیاتی مریض ہیں، کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اور کچھ یہ شارٹ کٹ ہے مقبول ہونے کا، توجہ کا شارٹ کٹ ہے، جلدی جلدی مقبول ہونے کا یہ ہے. لہٰذا یہ ان کے خلاف تو کارروائی بنتی ہے، اور ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بند کرنا ضروری ہے، ان کے بلاگز کو بند کرنا ضروری ہے، مگر پورے سوشل میڈیا کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا ایک اعتصاب کا ذریعہ بھی ہے، آگاہی کا بھی ذریعہ ہے، علم کا بھی ذریعہ ہے، اور اوپن ڈیبیٹ کا ایک فورم ہے. تو علماء کو چاہیے کہ اس پہ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے تو یہ کر لیں. دیکھیں وکی لیکس ہے، پیناما لیکس ہیں، ان پہ کتنا وکی لیکس نے اور پیناما لیکس پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، مگر آج بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کسی نے ہیک بند نہیں کیے، کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ چل رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہم ایک تو یہ پورا سوشل میڈیا کو اس سے نکالنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہم اسلام عدل، انصاف اور مجرم اور ملزم اور ان ساروں کو ایک فیئر ٹرائل کا دیتا ہے. الزام ہمارے ہاں تو معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی کو بھی کہہ دیں کہ وہ جا رہا ہے جس نے رسول کے خلاف توہین کی ہے، تو کوئی سوچے گا نہیں، کوئی سمجھے گا نہیں، اور کوئی کچھ نہیں کرے گا، اگلے موڑ پہ اس کو سارے مار دیں گے. تو یہ ایک اسلام عدل سکھاتا ہے، اسلام انصاف دیتا ہے. اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مسجد نبی میں آ کے وہ یہودیوں نے آ کے جو کچھ بھی کیا، انہوں نے وہ اس کو بھی چھوڑ دیا. انہوں نے وہ تو ان کو مہمان بناتے تھے، چادر اپنی بچھاتے تھے، تو اور وہ جو توہین کرتے تھے یا کہہ لیتے تو یہ تو ہوتا ہے. لیکن ایک ہے دوسری بات ہے عائشہ کے جہاں تک ہے نا کہ حکومت کا یہ ہے کہ جس ملک میں مجھے آج بھی میسج آ رہا ہو کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام پہ آپ کے 50,000 نکلیں آ کے لے جاؤ، جو حکومت یہ میسیجز بند نہ کر سکے، اس نے یہ کیا خاک کرنی ہے. میرا خیال ہے حکومت میں کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ مذہب کا ہے تو علماء اور حکومت کو مل کے ایک لائن کھینچنی چاہیے اور تھوڑا سا اس کے بہتر تاکہ کوئی آگے انتشار نہ پھیلے. ٹھیک، ماروی سرمد صاحبہ. جی شکریہ عائشہ. میرا خیال ہے کہ یہ ذرا اس سے زیادہ پیچیدہ بات ہے. حکومت دیکھیے، جو سوشل میڈیا کو اگر استعمال کیا جاتا ہے گستاخانہ مواد کی اشاعت کے لیے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کی سائٹس کو بند کر دیا جائے. میرا خیال ہے حکومت کے پاس، ہمارا جو FIA کا ادارہ ہے، اس کے پاس بہرحال یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ یہ ٹریس کر سکے کہ اگر کچھ قابل اعتراض مواد موجود ہے تو وہ کہاں سے اپلوڈ کیا گیا ہے، کون اس کو استعمال کر رہا ہے. IP ایڈریسز کو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ان کا سورس معلوم کر سکتے ہیں. اگر یہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ بند نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوتا تو سنوڈن اور یہ جو وکی لیکس اور یہ تمام، اس پر تو CIA کا پورا زور لگ گیا، لیکن ان کو بند نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اوپن سورس ہے. اور اس کا اگر کتاب کے ذریعے، فار ایگزامپل اگر کتاب کے ذریعے کوئی گستاخانہ مواد ہوتا ہے تو آپ تمام کتابوں کو بند نہیں کر دیتے، تمام کتابوں کی اشاعت نہیں بند کر دیتے، آپ صرف ایک خاص کتاب کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور ڈیو پروسیس چلاتے ہیں. وہی بات ڈیو پروسیس کی ہے کہ اگر وہ ڈیو پروسیس چلایا جائے اور آپ ان کے سورس تک پہنچیں. ایک سیل قائم ہے FIA میں، اگر کسی کو شکایت ہے کسی خاص سائٹ سے، کسی خاص مواد سے، تو وہاں پہ شکایت درج ہو، اس کا ڈیو پروسیس ہو، اور وہ ایک کام چل رہا ہے آلریڈی، اس کو مزید بہتر بنایا جائے. یہی ایک ہے. اور یہ بات درست ہے کہ حکومت میں شاید اس کی ایک تو یہ ہے کہ کیپیبلٹی نہیں، اور دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی اور ریاستی کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جو اس پریٹیکسٹ پر بلاسفیمی کو آڑ بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بند کرنا چاہتے ہیں. ایسا میرا خیال ہے کہ صرف انہی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر جمہوریت نہیں ہوتی اور جہاں پر مطلق العنانیت ہوتی ہے. پاکستان کو اس پر نہیں جانا چاہیے اور صرف ان پوائنٹڈلی ان چیزوں کے اوپر ڈیو پروسیس چلانا چاہیے جس پہ اعتراض ہے. ساتھ ہی بلاسفیمی کو آڑ بنا کر سوشل میڈیا بند کرنا چاہتی ہے. نیازی صاحب، سب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ناکام ہے؟ میرا خیال ہے خاصی سینسیبل گفتگو کی ہے سارے میرے ساتھیوں نے، اور ہر ایک نے ایک جو ہے بڑے ڈیفرنٹ زاویے سے بڑی اسٹرانگلی جو ہے اپنا جو پوائنٹ آف ویو رکھا. اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا، وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے.
फिर जो इस्लाम फोबिया का जो एक बुखार चढ़ा हुआ है, ये कोई पिछले 15-20 साल का ये नया पैराडाइम है और इसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। जब 9/11 हुआ तो बुश ने जो पहली स्पीच की तो मत भूलें कि उसने कहा हमें एक सलीबी जंग का सामना है, और फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बाद उन्होंने खास एक जहद दी, तो उसमें सिखों को भी मुसलमान समझ कत्ल कर दिया गया, अभी पिछले दिनों हिंदुओं को मुसलमान समझ कत्ल कर दिया गया। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये सारे इंटरट्वाइंड हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं, पहली बात। दूसरी बात ये जी कि इसको ख़त्म करने का तरीका जो है, देखें अब समझें कि एक्सरेटेड मूवीज़ हैं वो आप डाउनलोड करके दिखा दें, फिल्ट्रेशन लगी हुई है ना, और उन्हें बनाया उसको आप ठीक है पैसों से हटा दें या ना करें। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल लॉज मौजूद है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, और वो स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, वो लॉग में लागू हैं, और वो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं यूट्यूब या फेसबुक या जितने ये सोशल मीडिया की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे नाफिज हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो करना चाहिए, करने को तो बहुत बातें हैं, पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कैपेसिटी ना हो, लेकिन ये मामला चूंकि पूरी उम्मत मुसलमान का है और एक बड़ा एक तकलीफ दे है, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट रिएक्ट करेगा। देखो जैसे जनरल साहब ने कहा है कि एक जो कादरी जो है वो 20 करोड़ लोगों में हर एक ने डिफरेंट रिएक्ट किया, एक ऐसा था कि उसने, मेरा ख्याल है कि मुसलमान मुल्क जो इम्पैक्ट अगर OIC नहीं करती या उसके अंदर लैप्सेज हैं तो 8-10 इंपॉर्टेंट मुसलमान मुल्क हैं, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, 10-15 मुसलमान मुल्क को एक फौरन मीटिंग कॉल करें और एक जो है इकट्ठी स्ट्रेटेजी बनाए। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको पकड़ना मुश्किल नहीं है, वो गवर्नमेंट कर लेगी, और चौधरी निसार ने बड़े स्ट्रांगली कहा है। मेरा ख्याल है कि मुल्कों के मिला करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाकी सवाल के जवाब में बहुत सी ऑप्शंस आए, जिसमें हुकूमती इदराक और काबिलियत की बात की गई, साथ ही साथ जो बाबर सत्तार साहब ने टेक्नोलॉजी लिमिटेशन और अपना असर बना के दुनिया को कन्वे करने की बात की, और फिर जैसे नियाज़ी साहब ने कहा कि दीगर ममालिक के साथ यानी मुस्लिम ममालिक के साथ बात की जाए। आप अपना फीडबैक हमारे सवालों पर और पैनलिस्ट की राय पर हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।